بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دارالفتاء سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ حدیث درست ہے؟ قیامت کے دن دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی کرسیاں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوں گی، فرق صرف یہ ہوگا کہ ان کی کرسیوں پر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے عموماً اپنے بیانات کے اندر بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواب: سوال میں مذکور حدیث قیامت کے دن دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی کرسیاں انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گی، یہ حدیث دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کی عظمت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، ہمیں تلاش کے باوجود نہیں مل سکی ہے، لہذا اسے حدیث کے عنوان سے بیان نہ کیا جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے انعام میں قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر مذکور ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا یہ مقام و مرتبہ انشاءاللہ ضرور ملے گا، خواہ وہ دین کی دعوت دینے والے ہوں یا دین کے کسی دوسرے شعبے میں کام کرنے والا ہو۔ فقط واللہ تعالی عالم۔